دیکھ امیر معاویہ کے اہل بیت سے محبت کیسی. حضرات مجمع عام امام حسن مجتبیٰ نوجوان ہے, امیر معاویہ نے ان کو بٹھایا, آگے صحابہ تابعین لاکھوں ہزاروں کے تعداد سے مسلمانوں کی تعداد تھی, اور آپ فرماتے ہیں اے دنیا والوں بتاؤ اس وقت ہمارے مابین کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو سب سے افضل والا ہو. سبحان اللہ. یعنی اپنے سے بھی افضل امام حسن مجتبیٰ کو مانا اشارہ کر کے, اور اس کے باپ سے کوئی افضل باپ نہ ہو. کہو سبحان اللہ. اس کی ماں بھی افضل ہو, اس کا باپ بھی افضل ہو, اس کی پھوپھی بھی افضل ہو, اس کا چچا بھی افضل ہو, اس کے ماموں بھی افضل ہو, اس کی خالائیں بھی افضل ہو, اس کا نانا بھی افضل ہو, اس کی نانی بھی افضل ہو. اب امیر معاویہ نے یہ بات کی. ایک صحابی ایک بزرگ آگے ہوئے, امام حسن مجتبیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا یہ ساری خوبیاں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں. اب تو امیر معاویہ فرماتے ہیں خالی ہاتھ نہ رکھ, بیان کر. آئے ہائے ہائے, بیان کر, دنیا والوں کو بتا امام حسن مجتبیٰ کون ہے. اور پھر اس وقت انہوں نے کہا یہ وہ ہے کہ جس کا باپ علی ہے, اس کی ماں فاطمہ, اس کی پھوپھی حضرت ام ہانی, اس کا چچا جعفر طیار, اور اس کے ماموں حضرت عبداللہ بن محمد, حضرت قاسم بن محمد, ابراہیم بن محمد, اور اس کی خالائیں حضرت زینب بنت رسول اللہ, حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ, حضرت رقیہ بنت رسول اللہ. پھر کیا بتاؤ, ارے اس کی نانی کے بارے میں پہنچتا ہے, اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے, اور اس کے نانا حضرت محمد رسول اللہ ہے. یہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ حضرت امام حسن کے مقام کو بڑھانے کے لیے, امت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے مابین ابھی ایسی ہستی موجود ہے جو مجھ سے بھی زیادہ افضل والا ہے. یہ پروٹوکول امیر معاویہ اہل بیت کو دے رہے ہیں. اگر وہ گالیاں دیتے تو عزت دیتے ایسے, معاذ اللہ. یہ تاریخی جھوٹی باتیں آج کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر یہ کالے دل والے گھسے ہوئے, کالم لکھے جا رہے غلط, اور ہمیں کہا جاتا یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ آسمانی کتاب ہے, اس کے جو رائٹر پر کیا وحی اتری تھی؟ نہیں, یہ تاریخی, یہ تاریخ کے واقعات 100% کبھی بھی درست نہیں ہوتے. یہ غلط اور درست ہوتے حدیث کی بھی کیٹیگریز ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے. اور یہ جو فرقہ جو مولا علی سے محبت کی بات کرتا ہے, ان کے بارے میں سب محدثین نے لکھا. 1 لاکھ سے زیادہ جھوٹی حدیثیں انہوں نے لکھی, 1 لاکھ سے زیادہ. اس کو کہتے ہیں سرکار کی, وہ حدیث نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ حدیث ہے. اور ایسوں کے بارے میں حضور نے پہلی خبر دی, فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. سن لو کائنات والو, جس نے مجھ مصطفیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. یعنی سرکار پہلی جہنم کی بشارت دے کے جائے گے, تمہیں مبارک ہو, گھڑا جھوٹی حدیثیں, بولو مجھ مصطفیٰ پہ جھوٹ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنمی کتو, یہ یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث جس علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمائی کہ جس کا علی محبوب اس کا میں محبوب, جس کا میں محبوب اس کا اللہ محبوب, جو علی کا نافرمان وہ میرا نافرمان, جو میرا وہ اللہ کا, جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا, جس نے مجھے کہا اس نے اللہ کو کہا, جو علی سے دور وہ مجھ سے دور, جو مجھ سے دور وہ رب سے دور. اسی مصطفیٰ نے صحابہ کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے. اب سنو, فرمایا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم بعدی گردن. اے لوگوں خبردار, اپنی زبانوں کو لگام دو, میرے صحابہ کے بارے میں کبھی نازیب باتیں نہ کرنا, اور میرے جانے کے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا. آج لوگ بنا رہے ہیں, لوگ بنا رہے ہیں. حضور نے فرمایا خبردار, کسی بھی صحابی کو گفتگو کا نشانہ نہ بنانا. اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ اس لیے کی کہ ان کے دل میں مجھ مصطفیٰ کی محبت ہے. کہو سبحان اللہ. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جنہوں نے ان صحابہ سے بغض رکھا وہ ان سے نہیں رکھا, حقیقت میں ان کے دل میں مجھ مصطفیٰ کا بغض ہے. تو رکھ امیر معاویہ سے بغض, تو اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سرکار نے فرما دیا جو کسی صحابی سے بغض رکھے گا حقیقت میں اس کے دل میں مجھ مصطفیٰ کا بغض ہے. اور پھر یہی نہیں, فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی, جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف دی حقیقت میں اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. ولا یبغضک الا منافقا,
علی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. یہ سرکار کا فرمان ہے. جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا. کہو سبحان اللہ. ارے اونچا آواز سے بولو سبحان اللہ. اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ پکا منافق ہوگا. ہم علی والے ہیں، لیکن افسوس کی بات لوگ مولا علی کی محبت کے دعوے دار ہیں. بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی بات ہمارا کعبہ ہمارا قبلہ مولا علی ہے. ہم نے کہا ہیں علی سے محبت کیے بغیر تو ایمان نہیں. ان سے محبت کرنا فرض ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. جو ان کو نہیں مانتا وہ تو پکا منافق ہے. لیکن میں نے کہا مولا علی کی محبت کے دعوے دار، مولا علی کے فیصلے بھی تو مان. فیصلے کیوں نہیں مانتا؟ حضرت علی شیر خدا کے جو شاگرد رشید حضرت قاضی شرع جو چیف جسٹس سے اس زمانے کے جج تھے، حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کو شاگرد تھے، وہ ان کو عہدہ دیا. وہ کہتے میں کوفے میں دیکھا حضرت علی خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے آگے صحابہ تابعین کثیر لوگوں کی تعداد تھی. آپ نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا خیر حاذل امتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا. اے علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سنو مولا علی کا فیصلہ کیا ہے. فرمایا اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر چوتھا نمبر مجھ علی مرتضیٰ شیر خدا کا. ایسے علی مولا سے محبت کے دعوے داروں ان کا فیصلہ بھی تو مانو. محبت کا دعویٰ ہے لیکن فیصلہ ہمیں نصیب نہیں ہے. اب چونکہ وقت آپ کا ہو چکا ہے اور میں ابھی ایک حدیث بیان کر کے چھوڑ رہا ہوں. میں عرض کروں تحدیث نعمت کے لیے یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی خود جو تمہیدی گفتگو میں نکل گئی، اور بیان ابھی مجھے شروع کرنا تھا، وقت نکل گیا. بس ایک دو حدیث پاک سن لو صرف حضرت علی کی شان میں. قیدرات اونچی بات ہے سبحان اللہ. حضرت علی اہل سنت کے ائمہ کے سر کے تاج ہیں. اہل سنت کی دھڑکن کا نام علی ہے. بہت سبحان اللہ. ہر صحابی کی آنکھ کا تارا علی ہے. ہر صحابی کے محبوب ہستی علی ہے. علی علی کہو نا ذرا سبحان اللہ. خدا نے فرمایا اوحی الی فی علی ثلاث. مجھے علی کے بارے میں 3 چیزیں وحی کی گئی ہیں. کتنی چیزیں؟ انہ سید المسلمین. ایک ہی کہ سارے مسلمانوں کا سردار ہے. المستدرک جلد اس کی 4 غالباً صفحہ نمبر 112. اور پھر ارشاد فرمایا وہ امام المتقین، یہ متقین کا امام ہے. سبحان اللہ. وقائد غر المحجلین. غر محجلین عربی میں اس کا معنی ہے کہ آثار وضو سے حشر کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، فرمایا علی ان کا بھی سردار ہے. دنیا کے اندر بھی مومنین کا سردار ہے اور حشر کے اندر بھی مومنین کا سردار ہے. بس یہ بات حضرت علی کا علم، اس پہ میں بس بات کر دوں اگر آپ اجازت دے تو. حضرت علی کا علم سننا صرف کتاب میں نے اس لیے بند کی تاکہ میں ٹائم آپ کا زیادہ نہ لوں. میں نے کتاب اس لیے بند کری، کتاب سے بات نہیں کروں گا. حضرت علی کا علم سن لو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں. کون ہے؟ اکابرین تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. کہتے دنیا میں 2 ہستیاں گزری ہیں صرف کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا پوچھو تمہیں ہر بات کا جواب دیں گے. فرش کی پوچھو، عرش کی پوچھو، عرش کے اوپر کی بات پوچھو. سبحان اللہ. زمین کی پوچھو، آسمان کی پوچھو، ساری پوچھو. کہتے ایک ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور دوسرے ہیں دماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ. سبحان اللہ. یہ جزوی فضیلت ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت علی کے پاس علم ہے تو ان کا مقام ابو بکر سے بڑھ گیا. نہیں. ابو بکر صدیق مطلقاً افضل ہے، ان کی فضیلت مطلقاً ہے. یہ جزوی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اسی کو ملی ان کو نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو فرمایا نا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. نہ حضرت ابو بکر کو فرمایا، نہ حضرت عثمان کو، نہ مولا علی کو نہیں فرمایا. یہ جزوی فضیلت ہے. یہ کیا ہے؟ جزوی. تو جزوی فضیلت کے اہل سنت قائل ہیں. تو جزوی فضیلت سے ایک کا مرتبہ دوسرے سے نہیں بڑھتا. ہمارے ہاں جس طرح خلافت میں ترتیب ہے اسی طرح فضیلت میں ترتیب. بس 2 منٹ میں بات ختم کروں. سرکار نے اعلان فرمایا جب منافقین مصطفیٰ کے علم غیب اعتراض کیا، بخاری شریف کے اندر ہے. حضور ممبر پر کھڑے ہوئے، جلال میں تھے، فرمایا سلونی اما. حضرت عبداللہ صحابی کھڑے ہوئے. لوگ ان کے نسب پہ تان کرتے تھے کہ کوئی کہتا تیرا باپ وہ ہے، تیرا باپ فلاں، تیرا باپ فلاں. صحابی کھڑے ہوئے، دل میں سوچا آج سرکار کی رحمت جوش پہ ہے، آج علم غیب کی باتیں ہیں، آج مطلقاً پوچھا